حرام مال کماتے ہیں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موت کے بعد وہ سارا مال ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس صرف حساب رہ جائے گا جو قیامت کے دن پورا حساب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیں گے اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کسی کا حق ہوگا تو ہم وہ بھی لے کر آئیں گے۔ یعنی کروڑوں اربوں لاکھوں روپیہ حرام کے وہ مراد نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق ہوگا تو وہ بھی لایا جائے گا، اور جب وہ حق لایا جائے گا تو بڑی یہ عبرتناک حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے، حدیث نمبر 6579 ہے۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں جوا کے ذریعے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، لوگوں کے قرض لے کر واپس نہ کرنے کی صورت میں، ناجائز قبضہ کرنے کی صورت میں، کسی بھی مد میں حرام مال کماتے ہیں، ان کو اپنے پیش نظر یہ حدیث رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، کنگال کون ہے؟ عرض کی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان نہ ہو دنیا کا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، لیکن آئے گا اس حال میں کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے حقوق کی پامالی کی ہوگی، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ یہ جو اپنی زبان سے ہم دن میں کتنی گالیاں نکالتے ہیں، ان گالیوں کا بھی احتساب ہوگا۔ شتم ھذا، کسی کو گالی دی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا، ناجائز طریقے سے مال کھایا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، تو یہ سارے حقدار جمع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان میں نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، اس بندے کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ایک کو بھی اس کی نیکیاں ملیں گی، دوسرے کو بھی ملیں گی۔ جس دن میں ایک ایک نیکی کی بندے کو ضرورت ہوگی اور نیکیوں پر ہی کامیابی کا مدار ہوگا۔ حضور نے فرمایا فَإِنْ فَنِئَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل ان یقضى ما علیہ، اس کا حق پورا ہونے سے پہلے، یعنی جو لوگوں کی حقوق کی تلفی کی تھی وہ پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، ان حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس بندے کو کہ جو نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آیا لیکن خلق خدا کے حقوق کی پامالی کی، اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے رشوت لینے کا، سود لینے کا، جوا کھیلنے کا، ناجائز طریقے سے مال لینے کا، جعل سازی کی صورت میں، خیانت کی صورت میں، کرپشن کی صورت میں مال، ناجائز مال لینے کا وبال کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔